الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى إنه لا يحب الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة رواه البخاری وكما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ انہ لا یحب الظالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے کبھی محبت نہیں کرتا۔ جو ظالم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ اب وہ ظالم چاہے مسلمان ہو چاہے غیر ہو، کوئی بھی ہو، تو ظالم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں۔ اور ظالم جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چند دن کی مہلت دیتے ہیں، بس اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ ایسی فرماتے ہیں جس کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پکڑ ہوتی ہے بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظالم اللہ سے بچ جائے۔ ظالم سب سے بچ سکتا ہے، لیکن ظالم آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہرگز نہیں بچ سکتا۔ اب جیسا کہ خبریں دیکھ رہے ہوں گے، آپ نیوز دیکھ رہے ہوں گے، امریکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یعنی وہ ملک، وہ دیش جو سب کو جلانے کی باتیں کرتا تھا، سب کو مارنے کی باتیں کرتا تھا، سب سے پاورفل دیش پوری دنیا کے اندر، اگر کوئی سب سے پاورفل، جس کے پاس ساری ٹیکنالوجی ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، آج وہ بے بس ہے، مجبور ہے، بے سہارا ہے۔ یعنی جس طرح ایک آدمی ہوتا ہے جس کے ہاتھ نہیں پیر نہیں، وہ محتاج ہوتا ہے کسی دوسرے کا۔ آج وہی دیش جو پوری دنیا کا سب سے بڑا دیش تھا، سب سے پاورفل دیش، جس کے پاس سارے بم، سب ہتھیار، ساری فوج، سارے لشکر، سب کچھ ہے، لیکن آج وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کے سامنے بے بس ہے۔ کیونکہ امریکہ کے اندر ایک شہر ہے لاس اینجلس، جس کے اندر یہ آگ لگی ہے۔ وہ بڑا خوبصورت شہر ہے، وہ ایسا عام شہر نہیں ہے، وہ ایسا شہر ہے کہ لوگ، دبئی تو خالی پیلی مشہور ہے، اتنا لوگ دبئی جانا پسند نہیں کرتے جتنا لوگ لاس اینجلس جانا پسند کرتے ہیں۔ دبئی ہمارے جیسے چندی چور لوگ جاتے دبئی، لیکن وہاں پر جانے کے واسطے آدمی کو کئی سو کروڑ کا مالک ہونا پڑتا ہے۔ تو ایسا شہر، اتنا خوبصورت شہر کہ دنیا کے اچھے شہروں میں سے اور خوبصورت شہروں میں سے ایک شہر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت شہر کو بدصورت بنا دیا۔ پورا شہر جل کر راکھ ہو گیا، پورا شہر جل کر تباہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے اس کے اوپر۔ جو فلسطین ہے، فلسطین کا حصہ جتنا بڑا ہے اس سے بھی 10 گنا بڑا ہے وہ شہر، خالی ایک شہر فلسطین سے بھی 10 گنا بڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے شہر کو اپنے عذاب سے تباہ برباد کر دیا۔ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فلسطین کے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم مار دیں گے، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، سب کو جان سے مار دیں گے، آج وہ لوگ خود اپنی جان کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ جو لوگ کل تک یہ بولتے تھے کہ بھئی فلسطین کے مسلمانوں کو ختم کر دو، ہم کسی کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتے، جلدی سے ختم کرو، آج وہ لوگ جہاں جس جگہ پر انہوں نے بیٹھ کر یہ کہا، وہ ایک ہیرو ہے جیمس ووڈ بول کے، اس نے چند دن پہلے یہ کہا کہ فلسطین کے تمام مسلمانوں کو ختم کر دو، یہ سب ویسا ویسا ہے۔ جہاں اس نے بیٹھ کر یہ بات کہی، آج اسی جگہ پر بیٹھا ہے، نیوز چینل بھی وہی ہے، اینکر بھی سامنے وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن آج وہاں بیٹھ کر وہ رو رہا ہے۔ کیوں؟ اسے پوچھا کیوں رو رہا ہے کہ میرا کروڑوں کا گھر تھا، کروڑوں کا، کئی سو کروڑ کا گھر تھا، وہ گھر لاس اینجل میں سے تھا، جو لاس اینجل ہے وہاں اس کا گھر تھا، وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ تو اس لیے کاش کہ اس وقت وہ فلسطین کے بربادی پر، تباہی پر خوش نہ ہوتا تو آج اس کا گھر بچ جاتا، اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ لیکن آپ نے فوٹو دیکھے ہوں گے چند دن پہلے، جو فلسطین کے فوٹو آ رہے تھے، پورا جل کر راکھ ہو گیا۔ اس سے بھی بدتر حالت ہے آج لاس اینجلس کی، یعنی جس میں ایسے لوگ رہتے تھے جو رات دن فلسطین کو، مسلمانوں کو گالیاں دیتے تھے، تو آج وہ خود بخود تباہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس بات سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس بات سے سمجھ میں آیا کہ انسانوں کی حکومت نہیں ہے، حکومت صرف اللہ کی ہے۔ پوری دنیا کا مالک اللہ ہے،
کسی کے چند الفاظ بولنے سے ٹرمپ اب جیتا. ٹرمپ نے کیا کہا کہ 20 تاریخ تک ہم فلسطین کو ختم کر دیں گے. وہ 20 تاریخ ہونے سے پہلے وہاں پر جنگ بندی بھی ہو گئی, وہ دیش آزاد بھی ہو گیا کل رات سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے مالک ہیں. کسی انسان کے بولنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس وہ ہوتا ہے جو آدمی کافر ہے. مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب 15 مہینے ہو گئے فلسطین کو چلتے ہوئے, 15 مہینے. ان 15 مہینوں میں لوگ دعائیں کر رہے ہیں. ہم نے بھی کئی مرتبہ دعائیں کی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں امید تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جو لوگ آج فلسطین کو ختم کرنے پر ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے خود بخود ختم ہو جائیں گے. ظالم جو ہوتا ہے نا, ظالم یہ سوچتا ہے کہ میں بڑا امیر آدمی ہوں, بڑا مالدار آدمی ہوں, میرے پاس سارے ہتھیار ہیں, ساری فوج ہے, سارا لشکر ہے, مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن ظالم آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر پہنچ سکتا ہے, اللہ کا عذاب وہاں پہنچ سکتا ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. یزید نے کیا سوچا, میں نے امام حسین کو قتل کرا دیا, اب لہٰذا مجھ تک کون پہنچ سکتا ہے. تو یزید وہ انسان ہے کہ کسی انسان نے اس کو مارا نہیں, نہ کسی نے اس کو تلوار سے مارا, نہ گولی سے مارا, نہ کسی نے اس کو جو ہے برچھے سے مارا, کسی انسان نے اس کو نہیں مارا. لیکن اللہ کا قہر اس تک پہنچ گیا, اللہ کے قہر سے وہ برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا. ایسی بیماری اس کو ہوئی کہ اس کا جسم اندر سے پورا گل گیا, ختم ہو گیا. تو اس نے کیا سوچا کہ مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہ حقیقت بات یہ ہے کہ پہنچا نہیں, لیکن اللہ کا قہر اس تک پہنچ گیا. تو ظالم آدمی کبھی یہ نہ سوچے کہ مجھ تک کوئی پہنچے گا نہیں, مجھے کوئی نہیں مار سکتا ہے, مجھے چھونے والا کوئی نہیں ہے. تیری بات ٹھیک ہے, تجھے چھونے والا کوئی نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایک دن ایسا آئے گا کہ بنا چھوئے تو مر جائے گا, بنا چھوئے. یزید کو کسی نے نہیں چھوڑا. اسی طرح جتنے بھی لوگ تھے کہ جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا, تو وہ تمام کے تمام لوگ, بعض لوگ ایسے تھے جن کا قتل ہوا, ورنہ بعض لوگ جو ہے خود بخود تڑپ کر مر گئے. کوئی بھوک سے مر گیا, کوئی پیاس سے مر گیا, کوئی کسی طرح مر گیا, کوئی کسی طرح مر گیا, کوئی خود پھانسی لگا لیا, کوئی آگ میں جل گیا. یعنی سارے کے سارے لوگ خود بخود مر گئے. اب اگر عقل ہے تو عقل مند آدمی سوچ سکتا ہے کہ مجھے ظلم نہیں کرنا ہے, کہ جو آدمی ظالم ہے, ظلم کرتا ہے, اس تک کوئی پہنچے یا نہ پہنچے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر, اللہ کا عذاب, اللہ کا غضب, اللہ کا غصہ اس تک پہنچتا ہے. جو نقصان فلسطین کا 15 مہینے میں ہوا, 15 مہینے میں کتنا نقصان ہوا اس کا, 15 مہینے میں جو فلسطین کا نقصان ہوا وہ $50 ارب کا نقصان ہوا. کتنا مہینے میں؟ 15 مہینے میں, 4-6-7 ڈیز. اتنے دنوں میں کتنا نقصان ہوا؟ صرف $50 ارب کا نقصان ہوا 15 مہینے میں. لیکن یہاں لاس اینجلس امریکہ کا ایک دن میں صرف $60 ارب کا نقصان ہوا, صرف ایک دن میں. تو اللہ نے کتنے دن میں بدلہ لیا؟ ایک دن, ایک پل میں اللہ نے بدلہ لے لیا. یعنی جو آدمی یہ باتیں کرتے تھے کہ ہمیں چھونے والا کوئی نہیں ہے, ہم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, تو فلسطین کا جو نقصان 15 مہینے میں ہوا اللہ نے ایک دن میں وہ چکا دیا. ایک دن میں سب کچھ تباہ برباد ہو گیا. اور حالانکہ فلسطین کے اندر اتنے گھر نہیں جلے جتنے وہاں پر جلے, 30,000 گھر جل کر راکھ ہو گئے. اور وہ امریکہ کے اندر, لاس اینجلس کے اندر ایسے گھر نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہندوستان میں چند گھر ایسے ہوں گے جو وہاں پر ہر گھر ایسا ہے, ہر گھر کی قیمت کم سے کم 100 کروڑ روپے ہے. ایسا گھر, ایسے گھر کتنے؟ 30,000 گھر جل کر راکھ ہو گئے. اور 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ دربدر ہو گئے, بے گھر ہو گئے. 3 لاکھ لوگ جو ہے ادھر بھاگ رہے, ادھر بھاگ رہے, ادھر بھاگ رہے, سڑکوں پر بھاگ رہے کہ ہمیں پناہ دو. لیکن ان 3 لاکھ لوگوں کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. اور 30,000 ایکڑ زمین, 30,000 ایکڑ کتنی ہوتی ہے؟ 30,000 ایکڑ زمین جل کر راکھ ہو گئی. یعنی جو فلسطین کا نقصان ہوا اتنے دن میں, اس سے کہیں زیادہ نقصان ایک ہی دن میں امریکہ کا ہو گیا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی قدرت. اس کو اللہ کی قدرت کہا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا, اللہ کے یہاں دیر ہے لیکن اللہ کے یہاں مایوسی نہیں ہے. بعض لوگ یہ بولتے ہیں اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ اللہ کو اندھیرے میں نہیں لگا مسئلہ. اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, یہ نہیں بولنا چاہیے. اللہ کے یہاں دیر ہے لیکن مایوسی نہیں ہے, یہ بولنا چاہیے. یہ الفاظ ہے. اللہ کے یہاں دیر ہے, دیر سے اللہ بدلہ لیتے ہیں. ظالم کو چند دن مہلت دیتے ہیں, تو کر لے کتنا کرتا ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ میں تیری رسی پکڑوں گا. تو اللہ نے جب ان کی رسی کو پکڑا تو وہ کہاں چلے گئے؟ آج کوئی ان کا لینے والا نہیں ہے. کل تک جو لوگ
دھمکیاں دیتے تھے مسلمانوں کو، آج وہ لوگ خود بخود ختم ہو گئے۔ کاش کہ اس وقت یہ امریکہ کے لوگ خوش نہ ہوئے ہوتے فلسطین کے حالات پر، فلسطین کی تباہی پر، تو ان کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو، حالات کو بدلتے رہتے ہیں۔ اگر کسی کے اوپر اچھے حالات آ رہے ہیں، اچھے دن کسی کے چل رہے ہیں، اور اس کے سامنے والا وہ ہے جس کے برے دن چل رہے ہیں، تو اس کا مذاق نہ اڑائے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ دن تمہارے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ آج کوئی پریشان ہے، اس کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے، چند دن کے بعد وہ پریشانی ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ ایسا ہی ہوا کہ جو لوگ امریکہ کے اندر خوش تھے، ان کی بربادی پر آج وہ خود برباد ہو گئے۔ وہ ہیلی کاپٹر، جن ہیلی کاپٹر سے فلسطین کے اوپر بم ڈال رہے تھے، آج انہی ہیلی کاپٹر سے فلسطین کے اندر وہ امریکہ کے اندر جہاں آگ لگے لاس اینجلس کے اندر، اس کے اوپر ہی وہ ہیلی کاپٹر وہی ہیلی کاپٹر وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ پہلے وہاں بم ڈالتے تھے، آج یہاں آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں۔ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی بات ہے، سب کچھ وہی ہے برابر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں تو ظالم آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے میں بچ جاؤں گا۔ ابو فرعون ہے، فرعون کی عمر 450 سال تھی، تو فرعون کے 450 سال کی عمر میں کبھی اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا، کبھی سر میں درد نہیں ہوا۔ جب سر میں درد نہیں ہوا تو اس نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو میں ہوں، سب سے بڑا رب تو میں ہوں، اس نے یہ دعویٰ کیا۔ لیکن فرعون کو بھی کسی انسان نے نہیں مارا۔ بتاؤ، کسی نے گولی ماری فرعون کو؟ کسی نے تلوار سے مارا، یا کسی نے اس کو دھکا دیا، یا زمین یا کوئی اس کو اوپر بلڈنگ کو لے کے دھکا دیا، نیچے گرا دیا؟ کسی انسان نے ٹچ بھی نہیں کرا۔ کس طرح مارا؟ اللہ کے قہر سے مارا، پانی کے عذاب سے مارا۔ تو ظالم آدمی یہ نہ سوچے، فرعون بھی بڑا طاقتور آدمی تھا، فرعون تو ایسا طاقتور آدمی تھا، اکیلا آدمی 100 آدمیوں سے لڑ سکتا تھا، اتنا طاقتور آدمی، اس کو گھمنڈ تھا کہ مجھے کوئی نہیں چھو سکتا۔ لیکن ہوا ایسا، کسی نے چھوا نہیں، لیکن اللہ کے عذاب نے اس کو چھوا۔ نمرود کی عمر 1700 سال عمر ہے، نمرود کو کسی نے نہیں مارا، نمرود بھی بڑا ظالم تھا، اور نمرود تو ایسا ظالم تھا کہ وہ معاذ اللہ تیر لے کر اور گدھ پہ بیٹھا، گدھ جو ہے جانور، گدھ پہ بیٹھا اور بیٹھ کر آسمانوں پر گیا، اور آسمانوں میں جا کر اس نے تیر چلایا۔ تو کیوں گیا؟ معاذ اللہ کو مارنے گیا کہ میں اللہ کو ماروں گا، اللہ کو قتل کروں گا معاذ اللہ۔ تو جب اس نے تیر چلایا تو اللہ نے کہا چلو میں اس کو مایوس نہیں کرتا ہوں۔ اللہ نے سمندر میں سے فرشتے کے ذریعے سے ایک مچھلی کو لیا، وہ مچھلی کے اوپر تیر کو لگا کر تیر واپس کر دیا۔ وہ تیر اس کے پاس آیا تو وہ خوش ہو گیا، اے میں نے اللہ کو مارتے دیکھ کے اس کے اوپر پھول لگایا، ایسا خوش ہوا وہ۔ اب وہ خوش نیچے آ گیا، 1700 سال عمر گزاری، لیکن وہ بھی بڑا بہادر آدمی تھا، کوئی اس تک نہیں پہنچا، کسی انسان نے پھر نمرود کو نہیں مارا، لیکن اللہ نے صرف ایک مچھر بھیجا، وہ مچھر اس کی ناک میں گھسا، اس کے دماغ میں گیا، اس کے دماغ کو اندر سے مچھر نے آہستہ 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 کھایا، چند دن کے بعد مر گیا۔ تو یہ دنیا کے وہ ظالم ہیں کہ جن ظالموں نے خوب ظلم کیا اور یہ سوچا کہ مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، ہوا بھی یہی، کوئی ان تک پہنچا نہیں، لیکن اللہ کا قہر ان تک پہنچ گیا۔ تو جتنے بھی لوگ اب ظلم کرنے والے ہیں، یہ تو ان کی بات ہے، ہمارے یہاں بھی جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، چاہے وہ بیوی پر ظلم کرنے والا ہو اور بچوں پر ظلم کرنے والا ہو، اولاد پر ظلم کرنے والا ہو، یا ساس ہے وہ بہو پر ظلم کرنے والی ہے، نندے ہیں، کوئی بھی ہے، پورا معاشرہ اگر کوئی ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخشیں گے نہیں۔ وہ دنیا میں بچ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے نہیں بچ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سزا دنیا میں ہی دیتا ہے۔ 3 گناہ، ایک گناہ زنا، کوئی آدمی زنا خود کرے گا، یہ قرض ہے، اگر کسی آدمی نے زنا کیا تو اس کی اولاد بھی یہ کام کرے گی، یہ قرضہ ہے، جب تک یہ آدمی مرے گا نہیں، جب تک اس کی اولاد اس گناہ میں ملوث نہ ہو جائے۔ دوسرا، کوئی اگر ماں باپ کو ستائے، والدین کی نافرمانی کرے، اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے تو اس کی اولاد اس کو بھی ستائے گی۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جو ادھار نہیں ہیں، نقد ہیں، ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملے گی، لیکن ان 3 گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ جیتے جی دکھا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا، کوئی آدمی زنا کرتا ہے، اس کی اولاد بھی کرے گی، کوئی عورت ہے کرواتی ہے تو اس کی بیٹی بھی کرے گی۔ یہ میری زبان نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی زبان ہے۔ اور دوسرا، کوئی آدمی اگر ماں باپ کو ستائے تو وہ بچ نہیں سکتا ہے، ہرگز نہیں بچ سکتا والدین کا نافرمان۔ اگر آج اپنے باپ کو ستایا، کل بھی یہ بچہ باپ بنے گا، کل بھی اس کی اولاد ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہجڑا ہے، اس کی بھی شادی ہوگی، اس کے بھی بچے ہوں گے، تو کل کو اس کے بچے بھی اس کو ستائیں گے۔ اور تیسرا جو گناہ ہے، جو ادھار نہیں ہے، نقد ہے، وہ ہے ظلم۔ کوئی آدمی اگر کسی پر ظلم کرے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح اب یہاں پر ظلم ہوا، امریکہ نے کتنا ظلم کیا، اسرائیل نے کتنا ظلم کیا فلسطین پر، لیکن وہ سارا الٹ پلٹ ہو گیا. آج کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہو گیا، آج کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کو کہا جاتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ایک طرف آپ دیکھیں گے آپ خوشی کا ماحول ہے، کیونکہ کل رات فلسطین آزاد ہو کے اعلان ہو چکا. اب انشاءاللہ فلسطین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ فلسطین کو انشاءاللہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. سلام ہو فلسطین کے مسلمانوں کو، ان کی بہادری کو، ان کی شجاعت کو، ان کی استقامت کو، کہ اتنے دن تک وہ ڈٹے رہے. ورنہ ہمارا حال کیا ہے، ہمارا حال تو یہ کہ سر میں درد ہوا، چلو بھائی اب آرام سے سوؤں گا میں. ایک ہفتے کے بعد مسجد کو آیا، کہاں تھے بھائی میرے سر میں درد تھا. اور وہاں ان کے اوپر بم ڈالے جا رہے ہیں. 70,000 فلسطینی شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ پیچھے ہٹے نہیں. لیکن اللہ نے ان کی استقامت کو ایسا قبول فرمایا، ان کی بہادری کو، کہ کل رات اعلان ہو گیا کہ فلسطین آزاد ہے، فلسطین آزاد. 70,000 فلسطین شہید ہو گئے اور 1.5 سال سے جنگ چل رہی ہے. لیکن جب بھی اس جنگ کے درمیان بھی انہوں نے اپنے 40,000 بچوں کو حافظ قرآن بنایا اس جنگ کے دوران. اور ہمارے یہاں کیا ہے، ذرا سی کوئی بات ہوئی تو سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتا ہے. وہاں جنگ چل رہی ہے، مارے جا رہے ہیں، لیکن اس جنگ کے درمیان انہوں نے کل رات بتایا کہ ہمیں 15 مہینے میں 40,000 بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے. یہاں مسجد آنے کو تیار نہیں، حالانکہ کوئی مار رہے نہیں، کوئی روک رہے نہیں، کوئی پریشان نہیں کر رہے، لیکن پھر مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے اس جنگ کے دوران میں مدرسے چلائے، مسجدوں کو آباد کیا، قرآن کو چھوڑا نہیں. اس لیے جب یہ اعلان ہوا رات، تو ایک یہودی عالم ہے، اس نے کیا کہا وہ سنے آپ. اس نے کہا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مسلمانوں کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے. تو سامنے والا جو اینکر تھا اس نے پوچھا بھی ایسی کیا وجہ ہے، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس دنیاوی طاقت نہیں ہے، جسمانی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس روحانی طاقت ہے. ان کے پاس روحانی طاقت ہے. روحانی طاقت کیا ہوتی ہے، اس کو کیا مانا؟ تو بتایا کہ ان کے پاس قرآن کی طاقت ہے. اس نے کہا کہ اسی لیے ہم فلسطین کے مسلمانوں کو نہیں ہرا سکے. فلسطین وہ دیش کہ جس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا، اکیلا لڑ رہا تھا، تنہا. آپ کو معلوم ہے کوئی 57 ممالک میں سے 1-2 ملک کے علاوہ کوئی ان کی طرف بولے نہیں. اور ادھر اسرائیل ہے کہ جس کا ساتھ دینے والا پوری دنیا ہے، پوری دنیا اس کا ساتھ دے رہی ہے. ایک طرف ایسا دیش ہے جس کا ساتھ پوری دنیا دے رہی ہے، ایک طرف ایسا دیش ہے جس کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا ہے. اور 40,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کس کو عطا فرمائی؟ اسی دیش کو فتح عطا فرمائی کہ جس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے، جس کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل رات اعلان ہوا کہ اب فلسطین آزاد ہو گیا، اب فلسطین کے کسی بھی مسلمان کو نہ مارا جائے گا، اور ان کے لیے سارے بارڈر کھول دیے گئے. اور اعلان کر دیا گیا کہ جہاں جانا چاہے وہاں جائیں، جس ہاسپٹل میں جانا چاہے وہاں جا کر علاج کرائیں. اب کسی کو نہ ستایا جائے گا، نہ کسی کو مارا جائے گا. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس نے کیا کہا یہودی عالم نے کہ ان کے پاس روحانی طاقت ہے. روحانی طاقت کیا ہے؟ کیا کہا کہ ان کے پاس قرآن کی طاقت ہے، ان کے پاس نماز کی طاقت ہے. یہ یہاں کے مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہمارے جیسے چلی چور مسلمان کی بات نہیں ہے جو صرف جمعہ پڑھتا ہے اس کے بعد پھر جمعہ پڑھوں گا. یہ ایسے مسلمان کی بات نہیں ہے. یہ جو باتیں ہو رہی ہے فلسطین کے مسلمانوں کی باتیں ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدیں سب گر گئی، گھر گر گیا، سب گر گیا، کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ جذبہ ہے وہاں کے مسلمانوں کے اندر. اسی جذبے کو اللہ نے قبول فرمایا. آج بھی ہمارے اوپر جو ظالم بادشاہ مسلط ہے، کاش کہ ہمارا ایمان بھی ان کے جیسا ایمان ہو جائے تو ہمارے اوپر بھی یہ ظالم بادشاہ جو مسلط ہیں یہ بھی چند منٹوں میں ایسے ڈھیر ہو جائیں گے. وہ نیتن یاہو، وہ ٹرمپ، کیا کہا انہوں نے کہ ہم 20 تاریخ تک فلسطین کو ختم کر دیں گے، یہ کہا. اور آج تو صرف 17 تاریخ ہے اور 16 تاریخ کو اعلان ہو گیا. 20 تاریخ کو اس نے کہا کہ ہم ختم کر دیں گے اور 16 تاریخ کو آزادی کا اعلان بھی ہو گیا. کیا اللہ کی قدرت ہے! اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی قدرت. یہ ہے اللہ کی قدرت. تو اس نے کیا کہا کہ ان کے پاس قرآن کی طاقت ہے، ان کے پاس نماز کی طاقت ہے، ان کے پاس سجدے کی طاقت ہے. اور کہا کہ یہ لوگ جو فلسطین کے اندر یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. یہ یہودی عالم کہہ رہا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. اور کہا کہ ان کے پاس ختنہ کی حیا ہے، جو ختنہ کی جاتی ہے. آج ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، مسلمانوں کو 1 گھنٹہ تک سمجھانا پڑتا ہے. ایک یہودی عالم نے کہا کہ ان کے پاس ختنے کی حیا ہے. یہ ختنہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایٹومیٹکلی قوت اور ہمت اور بہادری پیدا فرما دیتے ہیں. اور کہا کہ ان کے پاس پاکی کی طاقت ہے. اس لیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، طہور شطر الایمان، پاکی ہی آدھا ایمان ہے. آدمی پاک ہو گیا بس اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا. یعنی اگر سوچے تو چھوٹی سی چیز ہے پاکی بھائی،
خالی غسل کرنا ہے بس ہوتا ہی. لیکن اس غسل کرنے کو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے. اب ایک طرف آپ غسل کو لگا لیں، ایک طرف قرآن ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، رمضان کے روزے ہیں اور عمرہ ہے اور 5 وقت کی نماز ہیں، جمعہ ہے، عیدین ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں، ان کو آدھا کہا اور صرف غسل کرنے کو آدھا ایمان کہا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی چیز ہے پاکی. تو کیا کہا یہودی عالم نے کہ ان کے پاس پاکی کی طاقت ہے. بتاؤ آج مسلمان کو کہا جاتا نماز پڑھو، میں ناپاک ہوں، میں طہارت سے نہیں ہوں. اسی حال میں اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا یہ سوچے. اور کہا کہ ان کے پاس حیا کی طاقت ہے. جو ایک مسلمان کے اندر حیا ہوتی ہے وہ شاید کسی دوسرے قوم والے کے اندر حیا نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ دھیرے دھیرے ہمارے اندر سے وہ حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. باپ کی حیا نہیں ہے، بہن کی حیا نہیں ہے، بیوی کی حیا نہیں ہے، بچوں کی حیا نہیں ہے. جو کام آدمی کو چھپ کے کرنا تھا وہ آج سب کے سامنے کیے جا رہے ہیں کتے بلی کی طرف سے. کہاں حیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے اندر حیا کی طاقت ہے، غیرت کی طاقت ہے. ایک مسلمان غیرت مند ہوتا ہے اور ان کے اندر اتحاد کی طاقت ہے، محبت کی طاقت ہے. حالانکہ ہم نے فلسطین کے کسی مسلمان کو دیکھا نہیں، لیکن جب وہاں آواز لگتی ہے یا اخوتنا لبیک، تو ہم لوگ بھی انگلی اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. حالانکہ ہم نے کبھی ان کو دیکھا نہیں، نہ ان کو جانتے ہیں، نہ ہماری کوئی رشتہ داری ہے. لیکن جب وہاں سے آواز لگتی ہے مسجد اقصیٰ کے لیے تو ہمارے دل میں بھی ذرا کچھ حرکت ہوتی ہے. یہ حرکت کسی اور قوم کے اندر نہیں ہوتی. تو اس نے کہا کہ ان کے اندر محبت کی طاقت ہے، اتحاد کی طاقت ہے. حالانکہ وہ امام شافعی کو فالو کرنے والے ہیں. فلسطین کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ امام شافعی کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت ہے. حالانکہ نہ انہوں نے ہمیں پیسے دیے، نہ ہماری ان سے ملاقات ہے، نہ ہم ان کو جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دل کے اندر ان کی محبت ہے. تو کیا کہا ان کے اندر اتحاد کی محبت ہے. اور ان سب کو قرآن نے جوڑا ہوا ہے. یہودی عالم نے کہا ہے کہ سارے دنیا کے مسلمانوں کو قرآن نے جوڑا ہوا ہے، اسی لیے فلسطین کے مسلمان جیت گئے. ساری دنیا کی بائبل دیکھ لیں، یہاں کی بائبل الگ ہے، وہ اس دیش کی بائبل الگ ہے، اس دیش کی بائبل الگ ہے. لیکن الحمدللہ قرآن جو ہندوستان کا ہے وہی افریقہ کا قرآن ہے، وہی امریکہ کا قرآن ہے، وہی سعودی عرب کا قرآن ہے. پوری دنیا میں اگر کوئی آدمی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو پوری دنیا کا مسلمان یہی پڑھے گا. کوئی یہ نہیں پڑھے گا الحمدہ نہیں پڑھے گا، کوئی للہ ہی پڑھیں گے سب، للہ یا للہ کوئی نہیں پڑھے گا. تو قرآن نے پورے مسلمانوں کو جوڑا ہوا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن پر عمل تو کیا جائے، قرآن تو پکڑا جائے. وہاں 15 مہینے کے اندر 40,000 مسلمانوں کو حافظ قرآن بنایا. یہاں 15 سال کیا 50 سال کی عمر ہو گئی لیکن قرآن کو چھو کر بھی نہیں دیکھتا ہے. ہماری مسجد میں قرآن، ایک مسجد کی بات نہیں، گھروں میں بھی قرآن رکھے ہوئے ہیں، دھول چڑھی ہوئی ہے قرآن کے اوپر. اور جو گھر کا ٹی وی ہے روزانہ اس کو صاف کر رہے ہیں، روزانہ فرش کو اور دیواروں کو اور جھومر کو سب کو صاف کر رہے ہیں. لیکن قرآن پر دھول جم گئی، لیکن اس قرآن سے دھول کو صاف کرنے کو تیار نہیں. یہ ہمارا حال ہے. اور وہاں صرف 15 مہینے کے اندر 40,000 فلسطینی بچے مسلمان ہو گئے، بچے مسلمان. تو کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ سکتے جو ایک یہودی عالم نے سمجھی، کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ سکتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فلسطین کو آزاد فرمایا. ان کو سلام ہو، فلسطین کے مسلمانوں کو سلام ہو، اور ان کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی کے راستے نکالے، ان کے لیے سکون کے اور راحتوں کی زندگی عطا فرمائے. جو ان کے گھر بالکل تباہ برباد ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر صحیح سلامت گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سلامت فرمائے. اور جب تک ہم قرآن سے جڑیں گے نہیں تو ہماری کامیابی نہیں ہے. یہ اب ثابت ہو گیا ہماری آنکھوں سے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا. اور ہم خوش نصیب مسلمان ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے فلسطین کی فتح دیکھی ہے. لیکن بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں کیوں فلمیں، ڈرامے، گانے، سیریل، ناٹک اور اتنے سارے جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو دیکھنے سے فرصت ملے گی تو پتہ چلے گا کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو بات ایک ہی ہے، لیکن ایک طرف دیکھیں آپ اللہ کی قدرت، ایک طرف جشن مرا رہے ہیں فلسطین کے مسلمان، اور دوسری طرف وہ لوگ جو مسلمانوں کو فلسطین کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے. اس بات سے بس ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کو ظلم نہیں کرنا ہے، ظالم نہیں بننا ہے. ظالم آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے. یہاں ہمارا حال مسلمانوں کا یہ ہے کہ شراب پی کر بیوی کو مار رہے ہیں، شراب پی کر. کل ہی بیچاری 2 دن پہلے کی بات ہے، عصر کے بعد میں یہاں بچے پڑھاتا تھا، ایک عورت آئی بیچاری 5 منٹ تک تو وہ روتی رہی. پھر میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، زبان سے جملے نہیں نکل رہے اس کے. میں ان کو جانتا نہیں عورت کو،
ممبر میں بیٹھا, میں نہیں جانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک میرے شوہر ہیں, وہ یہاں مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے جمعے کے دن, آپ ذرا یہ بات بتائیں تاکہ وہ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھائے. تو میں نے کہا وہ ہاتھ کیوں اٹھائیں گے؟ کہا کہ ہر دن شراب پیتا ہے, گھر میں پڑا رہتا ہے جانور کی طرح, یہ اس کے الفاظ ہیں, گھر میں جانور کی طرح بیل کی طرح پڑا رہتا ہے اور ہر دن شراب پی کے رات میں آتا ہے, مجھے مارتا ہے, اور میں سارے دن جو ہے لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن دھل کے جو ہے پیسے جمع کرتی ہوں. جو پیسے تھوڑے بہت مجھے ملتے ہیں 100-200 روپے, یہ ظالم رات میں آتا ہے, پیسے سارے چھین کر دیتی ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں تو مار کر سارے پیسے چھین کر پوا لے کر وہاں سے شراب کی بوتل لے کر پی کر پھر سو جاتا ہے. یہ ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں. بتاؤ مسلمان شراب پی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. میری عمر اتنی ہو گئی, میرا تعلق میوات سے ہے, میں نے کبھی اپنی زندگی میں یہاں آنے سے پہلے کبھی زندگی میں خدا کی قسم یہ سوچا نہیں کہ مسلمان بھی شراب پیتا ہوگا. جب ہمارے سامنے یہ باتیں آتی تھی, جب ہم نے قرآن کو پڑھا, اللہ نے فرمایا کہ شراب حرام ہو گئی, تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ شراب امریکہ میں پیتے ہوں گے لوگ. میں سوچتا تھا, میرا یہ گمان تھا کہ امریکہ میں پیتے ہوں گے, یہاں کون پیتا ہوگا, یہاں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے. پتہ نہیں وہ مسلمان مر گئے, میں یہ سوچتا تھا یہ تو یا تو یہ مسلمان رسول اللہ کے زمانے کے تھے یا یہ مسلمان مر گئے, اب کوئی مسلمان شراب نہیں پیتا. لیکن جب میں نے یہاں آ کر دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ ایسا آدمی, ایک صاحب تو ابھی 31 نائٹ کے دن صبح میں آئے میرے پاس, اسی مسجد کی بات ہے, انہوں نے مجھے فوٹو دکھایا تو میں حیران ہو گیا. 3 آدمی سر پر امامہ باندھا ہوا, رومال ڈالا ہوا, جبہ پہنا ہوا, یہ سامنے کی بار میں تینوں بھی شراب پی رہے تھے, تینوں کے ہاتھ میں بوتل تھی, اور اس نے فوٹو کھینچ کر مجھے لا کے دکھایا ممبر میں بیٹھ کر. میں جھوٹی بات نہیں ہے, مسجد میں جھوٹ بات نہیں ہے, یہ حالات ہیں ہمارے. بتاؤ پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلسطین کے جیسے مسلمانوں کے ساتھ مدد آئی, ہمارے ساتھ بھی ویسی مدد آئی, خدا کی قسم ہمارے ساتھ کوئی مدد نہیں آئے گی. تو ہمارے گھروں میں جتنے بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو شراب پی رہے ہیں, ان کو مار کے باہر نکالیں. حضور نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی اگر شرابی کی مدد کرے گا, تو اس نے دین کو ڈھا دیا. جو مدد کرنے والا ہے دین کو ڈھا دیا. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ شرابی آدمی کی 40 دن تک نہ نماز قبول ہوتی ہے, نہ توبہ قبول ہوتی ہے, نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے, کوئی کچھ اس کا قبول ہوتا نہیں ہے. بتاؤ شراب پی کر مسلمان آدمی بیوی پر ظلم کرے, اب یہ بیوی کل کہیں غلط قدم اٹھا لے, کہیں بھاگ جائے گی, تو پھر پورا مسلمان بدنام ہوں گے صرف یہ کہ اسے ایک ظالم کی وجہ سے. اب مجھے پتہ نہیں وہ کون آدمی ہے, اگر ہے تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر آپ کے رشتہ دار میں, آپ کے اطراف میں, پڑوس میں اگر کوئی شراب پیتا ہے ان کو روکے, اللہ کے واسطے روکے. یہ ناجائز حرام ہے, یہ ناجائز حرام ہے. کل کو آج جو آدمی شراب پی رہا ہے, اس کو بیٹی ہوگی, کل اس کا داماد شراب پیے گا, تو پھر کیا جواب دے گا؟ داماد سے کیسے کہے گا کہ تو شراب مت پی؟ بتاؤ کیسے کہہ سکتا ہے؟ کل آج خود شراب پی رہا ہے, کل کو اس کے بیٹا شراب پیے گا, تو اپنے بیٹے کو کیسے روک سکتا ہے بیٹا شراب مت پی؟ تو اس لیے ان گناہوں سے ہمیں بھی رکنا ہے, اور ہمارے آزو بازو اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو بھی روکنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ. فلسطین جو آزاد ہوا ہے نا, بعض لوگ جو ہے نا وہ میڈیا کی طرح نکلے گئے کہ ہمیں پیسہ تو ہم فلسطین جائیں گے. تو جب تک جمعیت کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوگا, کسی آدمی پر ہمیں سے بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سب سے بڑی جماعت ہے وہ جمعیت ہے. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی زبان سے یا ان کا لیٹر پیڈ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں, اگر چندہ کریں گے تو وہ کریں گے. بہت سارے لوگ یہاں پہ جانتے ہیں, کسی کا نام لینا نہیں چاہتا, حیدرآباد کی یہ چاہے اور پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے. اور فلسطین آزاد ہوا, اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ, لیکن ان کی آزادی کے نام پر بھی لوگ پیسے جمع کرنا شروع کریں گے. پہلی بات تو 57 ممالک جو قطر کے ہیں, جنہوں نے دیش آزاد کرا ہے, جو قطر کے ہیں, جو وہاں کے پی ایم ہیں, انہوں نے اعلان کیا کہ میں ہر فلسطین کو گھر بنا کر دوں گا. جب وہ خود اعلان کرتے تو ہمیں ضرورت نہیں, اور کیا ہمارے گھر جیسے نہیں ہوتے. شاید کہ بڑے جگہ میں ایک بھی گھر ایسا ہو جو فلسطین سے ادنا سے ادنا مسلمان کا ایک گھر ہوتا ہے, کم سے کم وہاں کا 1 کروڑ کا ہے, یا ہمارا گھر ماشاء کا ہے. تو جتنے بھی لوگ اب چندہ کریں گے ان پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک جمعیت کی طرف سے اعلان نہیں ہوتا. جب آپ کے پاس جمعیت کا کوئی نمائندہ ہے, یا جمعیت کا کوئی لیٹر پیڈ آئے, یا جمعیت کا کوئی بھی آئے, تو جب آپ کو چندہ دینا ہے وہ کسی کو چندہ